آج اب میں محترم فضیلت شیخ عاطف احمد صاحب کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ آپ نے درس نظامی معہد القرآن کراچی سے فارغ التحصیل ہوئے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ہاسٹن یونیورسٹی سے امریکہ سے حاصل کی. آپ ایک معروف شخصیت ہیں جو کبھی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. آپ نے مختلف حکومتی نجی یونیورسٹی اور اس کے اداروں میں آپ کے لیکچرز چلتے رہتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. آپ نے ایسے شاید ہی کوئی ادارہ جس میں آپ لوگوں نے درس نہ دیا ہو. میں فضل شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میں آپ کے درمیان ذرا حائل نہیں ہونا چاہتا کہ وہ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. برائے مہربانی کر کے اپنا آپ درس کا آغاز کریے. فضل شیخ احمد صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں, آج کے موضوع کے حوالے سے 3-4 جہتیں ہیں جو مجھے کور بھی کرنی ہے. ایک تو آپ سب لوگوں کا اکٹھا ہونا جو پاکستان حج والنٹیئر گروپ والوں کے ساتھ ہیں, آپ کی تنظیمی حیثیت جو ہے اور جو قابل لوگ آپ سارے اکٹھے ہیں اس کے حوالے سے. حج خود ایک اتنا بڑا فریضہ ہے, اتنی بڑی چیز, اتنی بڑی اس کے اوپر کیا بات کرے, اس کی اتنے ڈائمینشنز اور ڈائنامکس ہیں, اس کا بھی کچھ حصہ ہے. اور پھر اس کے اندر جو میجر کرکس ہے کہ جو ہمارا کام ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہیں ان حجاج کرام کی جو یہاں پر آتے ہیں مختلف ممالک سے. تو اس کے بیچ کے اندر میں نے جو پہلی بات آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اپنی خود زندگی میں بڑا تحریکی سفر رہا, اور زیادہ تر جو ماخذ ہے جو میں نے سیکھنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک صوبہ یا ایک ملک یا ایک امت یا ایک قوم ایک نظریے, ایک سوچ اور ایک آئیڈیا کے اوپر کیسے مستقل مزاجی کے ساتھ گامزن بھی رہے, اکٹھی بھی رہے, موٹیویٹڈ بھی رہے, بڑھتی بھی رہے, سیکھتی بھی رہے اور مزید جمع کرتی جائے اپنے اثاثوں اور اپنے ریسورسز کو. کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا جہاں کا کہ بھئی میں خود اپنے آپ کو کیسے قائل کروں کہ میں نے زندہ رہنا ہے, میں اپنے آپ کو کیسے قائل کروں کہ میں نے کھانا پینا ہے, میں اپنے آپ کو کیسے قائل کروں کہ میں نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, میں اپنے آپ کو کیسے قائل کروں کہ میں نے اپنی روح کو جو ہے اس کی نشو و نما دینی ہے. ایموشنل کوشنٹ ہو, انٹلیکچوئل کوشنٹ ہو, آپ کے جذبات ہوں, ادراک ہوں, احساسات ہوں, نظریات ہوں, اندر کے آپ کے عقائد ہوں, اس کو کیسے انسان اس جگہ کے اوپر رکھے اور اس کو بڑھاتا رہے کہ انسان کا جو یہ پہیہ ہے یہ چلتا رہے. پھر یہی ایک انسان کیسے 200-400-1000 اور پھر کیسے لوگوں کو اپنے اندر ضم کر کے ایک تحریک کے اندر اس کو شکل اختیار کر کے ان فوائد کو حاصل کرے جو ذات اور روح اور انسان اور اتنی بڑی انسانیت کے لیے بھی کسی فلاح کے لیے کسی ایک ڈیولپمنٹ کے کام ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا میں. لوگ بھی اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, میں خود بھی اپنے آپ سے اتنی صدیوں سے کرتا آ رہا ہوں اور لوگوں کو بھی میں یہی چاہوں گا کہ یہ سوال کیا جائے کیسے کرے ایک انسان, کیسے ٹکا رہے ایک سوچ کے اوپر. آج آپ لوگ سارے اکٹھے ہیں, کچھ عرصے کے بعد نہیں ہوں گے, کچھ علیحدہ ہو جاتے ہیں, کچھ کی بھوک مر جاتی ہے, کچھ کا فوکس خراب ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کا اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, جماعتیں, چاہے دینی ہوں, غیر دینی ہوں, کارپوریٹ ہوں, عسکری ہوں, حکومتی ہوں, ان کے سوال ہی سب سے بڑے یہ ہیں کہ بھئی ہم اکٹھے کیسے رہیں. اور اکٹھے رہیں تو ہمارے پنجابی کے اندر ایک کہاوت ہے کہ جتھے 2 برتن ہوندے نے وہ کھڑک دے ہی نہیں. 2 برتن جہاں ہوتے ہیں وہ کھڑک ہی جاتے ہیں, تو 2 انسان تو بالاولا آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو یہ سارے مسائل پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اس ٹائم پر, مطلب وہ ویسے ہی اتنا بڑا فریضہ ہے یہ کہ سب سے بڑی اعتبار نہیں ہوں گے کچھ جو میں آپ کو تو ہر فیلڈ کو کہنے کے لیے کہ بھائی اسے بھی لوگ جب سارے ٹینک لے کے جو انسان قوم کو میرے پوری جب انسان میں نے اکثر لوگوں کو ان کی زندگیوں میں ناکام ہوتے دیکھا, کام خراب کرتے دیکھا, یا بھاگتے ہوئے دیکھا, یا ہار مانتے ہوئے دیکھا. وجہ پتہ کیا, ان کی ذات بڑی تھی مگر ویژن چھوٹا تھا.
ان کی ذات بڑی تھی, ذات کے مسائل بڑے تھے, مگر ویژن چھوٹا تھا, منزل چھوٹی تھی. وہ کام کی عزت نہیں تھی, وہ کام کا بھرم نہیں تھا, وہ کام کی لاج نہیں تھی. تو میں 10 گھنٹے یہ حج کی تاریخ کیا ہے, یہ بیت اللہ کی تاریخ کیا ہے, اس حج کا ہسٹوریکل ریفرنس کتنا سٹرونگ ہے, تو میرے خیال سے اگر ہاتھ پیر بھی کٹ جائے نا انسان کے اور رینگ رینگ کے بھی اس کو صرف حاجیوں کی خدمت کرنی پڑ جائے نا, وہ تب بھی بیٹھ جائے گا وہاں جا کے. اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے اس حج کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں جب پہلی دفعہ گیا تھا نا, میں اپنی انسانی فطرت سے ہٹ کے, دلائل پر تو میں بعد میں بات کروں گا, میں جب پہلی دفعہ گیا تھا نا بیت اللہ کے اندر, تو میں نے جب اس کے وہ اونچے اونچے جو اس کے قلعے نما جب میں نے دیکھا نا, تو میرے دل میں پتہ پہلی بات کہ علم تو تھا ہی نہیں, آج بھی کچھ نہیں ہے, اس وقت بھی کچھ نیا میرا دین کی طرف رجحان تھا. میرے دل میں پہلی بات آئی تھی, دس از دا ہیڈ کوارٹر آف دا مسلم ایمپائر, یہ مسلم امت کا مرکز ہے, جیسے ویٹیکن سٹی ہے. اس کو دیکھ کے جو انسان کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ ہے جہاں سے اسلام پھوٹا ہے, یہاں سے کرنیں نکلی, گھوڑے نکلے یہاں سے, جنہوں نے پھر نہ مشرق دیکھا نہ مغرب دیکھا. یہاں تھا جہاں پر کائنات کی سب سے بڑی روشنی نے یہاں سے جنم لیا. احسن الخلقی, اکرم الخلقی, اجمل الخلقی, عارف الخلقی, آدم الخلقی, انور الخلقی, سب سے بڑی مخلوق کائنات کی جو ہے نا, وہ اس حصے میں, اس جگہ پر جہاں مجھے آج خدمت کا, یہاں ان کا جنم ہوا, یہاں سے یہ تحریک شروع کی.